2 بچے اس نے میڈیسن دے کے 2 بچے اس نے ٹارچر کر کے کروا کے اپنی بہن بھائیوں سے 4 ایسی ہو گئے 5واں بیٹا جو اس کی پیدائش ہو کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں گھر میں بولتی رہی ہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں, مجھے ہاسپٹل لے کے, لیکن مجھے کوئی بھی نہیں لے کے گیا. یارو مددگار چھوڑا ہوا تھا کہ بس یہ مر جائے گی, ہمارا حق میں جو ہمیں نہیں دینا پڑے گا. میں نے یہ بات کی کہ میں اب شادی یا تو میں نے کرنی نہیں ہے, بچوں کے لیے جینا چاہتی ہوں, رہنا چاہتی ہوں. ایک تو بابا کافی مطلب کہ ڈسٹرب کرتے ہیں, ہائلائٹ کرتے ہیں بنا کسی بات کے. پہلے ایک شادی پھر دوسری شادی اور وہاں سے بھی شوہر نے دھکے دے کے نکال دیا, مارا پیٹا, اور اس کے بعد خاتون میکے کی طرف آئی, وہاں سے بھی بھائیوں نے گھر سے نکال دیا کہ شوہر کے پاس جاؤ. شوہر مارتا ہے, گھر والے رکھتے نہیں, خاتون در بدر ہے. یہ خوفناک سٹوری ہے, یہ بڑی دردناک سٹوری ہے. سٹوری جاننے کی کوشش کریں گے. راحت نامی خاتون جن کا تعلق لاہور سے ہے, ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم آخر کیوں ہو رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو پہلے آپ نے شادی کی, پھر دوسری آپ کی شادی ہوئی, نہ پہلا شوہر اس نے رکھا نہ دوسرے نے رکھا, آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم آخر کیوں ہو رہا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں غلطی شاید پتہ نہیں میرے نصیب میں کہہ دوں یا دوسروں کی, مجھے یا میری اپنی غلطی ہے, مجھے خود نہیں پتہ. کیونکہ دیکھیں جب فیصلے اپنے ہوتے ہیں تو وہ غلطی سمجھ آتی ہے کہ میری اپنی غلطی ہے. فیصلے جب دوسروں کے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں, اور بھگتنی بہن بھائیوں کو دوسروں کو بڑھتی ہے. مجھے یہ بتائیں اگر ایک بہن اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو اگر ایک نشئی کے ہاتھ میں چند دنوں میں پکڑا دیتے ہیں, کیوں پکڑاتے ہیں؟ کیا اس کا دیکھ نہیں سکتی ہے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی ہے, بیک گراؤنڈ صحیح ہے نہیں صحیح ہے, یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ کی پہلی شادی جو تھی وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی؟ جی میرے مرضی کے خلاف, کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ارینج میرج تھی. اچھا جب آپ کی شادی ہوئی, آپ شوہر کے گھر گئے تو پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ یہ تھا کہ 11 دن بعد چھوٹی موٹی باتوں کی لڑائیاں جھگڑے ہونے لگ گئے. ایک تو وہ نشئی تھا, ایب نارمل بھی تھا. اچھا نشئی تھا, آپ کو کیسے پتہ چلا نشے کا؟ پتہ ہے آپ کو؟ وہ یہ تھا کہ شروع سے جب دن پڑے تھے نا تو سسرال والے لوگ آ کے کہتے تھے کہ اس لڑکی کی شادی, جیسے انہیں پتہ چلتا تھا کہ اس لڑکی کی ادھر انگیجمنٹ ہوئی ہے, دن پڑے ہیں شادی. آپ نے اس کو نشہ کرتے دیکھا ہے؟ میں نے 1-2 بار دیکھا تھا. کون سا نشہ؟ چرس وغیرہ ہو گئی, دوسری چیزیں. چرس آپ کی پہچان میں ہے چرس؟ تو نہیں, وہ یہ تھا کہ پہلے مطلب لوگ آگے کہتے تھے کہ لڑکا شادی نہ کرو, لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی, لیکن میری بہن نے ادھر ہی کہتے ہم نے تھوک دیا, ہم نے چاٹنا نہیں ہے. اچھا آپ 11 دن کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ وہ نشئی بھی ہے اور وہ ذہنی مریض 11 دن کے بعد لڑائی شروع ہوئی تھی. نشے کا تو پہلے سے ہی پتہ تھا. اچھا تو کتنا عرصہ آپ اس شوہر کے پاس رہی؟ ادھر میں 12 سال رہی ہوں. 12 سال آپ نے ایک نشئی کے ساتھ گزارے, ذہنی مریض بھی تھا. جی ذہنی مریض. بچے پیدا ہوئے؟ بچے اس میں سے ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی. ڈائیورس بھی انہوں نے دی مجھے, اور میں اس کے باوجود میں کہتی تھی میرے بچوں کی لائف برباد نہ ہو. اچھا وہ معذور ذہنی بھی تھا, وہ نشئی بھی تھا, اور بچے بھی 2 ہوئے؟ 3 ہوئے بچے, 1 بیٹی پیدا ہوئی, 2 بیٹے پیدا ہوئے. اچھا تو پھر وہاں سے انہوں نے آپ کو نکال دیا؟ انہوں نے مجھے در بدر کر دیا. کیوں 11-12 سال بعد کیوں نکالا؟ وہ اسی ٹائم ہی چاہتے تھے, مطلب کہ 6 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے, ڈائیورس کی باتیں بھی ہونے لگی. یہ بتائیں کہ وہاں سے جب آپ کو انہوں نے نکال دیا, طلاق ہو گئی, اس کے بعد پھر دوسری شادی کچھ اس طرح سے تھا کہ جب میں اتنا ٹارچر ہوئی پڑی تھی, ہائلائٹ ہوئی پڑی تھی, تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. کچے کھو کا رہنے والا وہ بندہ تھا, اور یہ کہ میں چاہتی تھی کہ میں اب دوبارہ, پہلے تو میں نے 5 سال میں راضی نہیں ہوئی, ضد پہ آ گئی. انہوں نے, میری فیملی نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا. تم ہمارے لیے مر گئی ہو, جو بھی ہے جیسے بھی ہے, اب جہاں پہ مرضی رہو, اگر تم نے جاب کرنی, شادی نہیں کرنی تو تم ہمارے لیے ختم ہو. اس کے بعد جب یہ ہوا کہ میں جب دوبارہ راضی ہوئی, میں نے یہ بات کی کہ میں اب شادی یا تو میں نے کرنی نہیں ہے, بچوں کے لیے جینا چاہتی ہوں, رہنا چاہتی ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے اس بات کے لیے نہیں دینا چاہتے, تو میں اب حق میں لکھواؤں گی تاکہ میں یہ ہو کہ میں دوبارہ یہ مصیبت میں پھر دوبارہ نہ ہو, میرے لیے سب کچھ عذاب دوبارہ مصیبت نہ بنے. اس کے بعد وہ حق میں لکھوایا گیا. حق میں لکھا, اس میں سے یہ ہوا کہ میں نے جیسے حق میں لکھوایا, انہوں نے یہ کیا کہ اب وہ مجھے ایسے چھوڑ نہیں سکتے تھے. کتنا حق مہر تھا ادھر؟ میں نے حق مہر 50 لاکھ روپیہ. ویسے میری ڈیمانڈ تھی کہ میں نے 1 کروڑ لکھوانا, لیکن میرے بابا نے, میرے بھائی نے کہا. اچھا 50 لاکھ حق مہر ہو گیا, شادی ہو گئی, کتنا ٹائم آپ دوسرے شوہر کے پاس رہی؟ ادھر میرا 5 سال رہا. میرا 5 سال بچے ہوئے ادھر بھی؟ 5 سال میں میرے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بار خوشخبری دی. 2 بچے پہلے تھے, 6 بچے ادھر سے 3 بچے پہلے تھے, اور اس کے بعد یہ کہ اگلے گھر میں جا کے مجھے 6 بار اللہ پاک نے خوشخبری سنائی.
جس میں سے یہ ایک بچی جو میری بیٹی اب اس ٹائم جو بیٹھی یہ رلنے کے لیے اس نے چھوڑ دی ہے. اس نے اپنے بچوں کا پچھلے سال بھی ایک بیٹے کی پیدائش ہو کے اس کی ڈیتھ ہوئی. اس کے علاوہ جیسے اس کو اس چیز کی خبر ہوتی تھی وہ مجھے ٹارچر کر کے میڈیسن دے کے طرح طرح کے طریقوں سے ان کو ختم کر دیتا تھا. جب پتہ چلتا تھا کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے تو وہ آپ کے بچے کو ضائع کر دیتا تھا؟ جی میرے پاس میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری موجود ہے جہاں جہاں سے جیسے جیسے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا. کتنے بچے اس نے آپ کے ضائع کیے؟ 4 بچے اس نے ایسے 2 بچے اس نے میڈیسن دے کے 2 بچے اس نے ٹارچر کر کے کروا کے اپنی بہن بھائیوں سے 4 ایسی ہو گئے. 5واں بیٹا جو اس کی پیدائش ہو کے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ بھی مجھے اس ٹائم پہ 4 بچے اس نے آپ کے دوائیوں سے ضائع کیے، ایک بچے کو ویسے مارا، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ 2 بچے اس نے میڈیسن دے کے 2 بچے اس نے ٹارچر کر کے مار کے مجھے خود کو ٹارچر کر کے اس طرح سے اس نے یہ ختم کروائے ہیں. 4 وہ ہو گئے. 5ویں بیٹے کی دفعہ پیدائش ہوئی. میں گھر میں بولتی رہی ہوں کہ مجھے ہاسپٹل لے کے جائیں، مجھے ہاسپٹل لے کے، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں لے کے گیا. گھر میں کمرے میں اکیلی تھی. اللہ پاک نے جب مجھے خوشخبری دی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا اپنے آپ ہی جیسے یہ بات ساری ہوئی ہے تو اس کے بعد اگلے دن وہ جب اسے لے کے گئے ہیں یہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں لے کے گئے. بھئی یارو مددگار چھوڑا ہوا تھا کہ بس یہ مر جائے گی، ہمارا حق میں جو ہمیں نہیں دینا پڑے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی تو لوگوں کو یہی پتا ہوگا کہ یہ معاملہ تمہیں تو اس کی جان چلی. اچھا اس گھر سے پھر نکلی آپ کیسے؟ اس گھر سے پھر اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کو، اس نے اپنی بہن بھائی بہنوئی کو بلایا اور خود پاس کھڑے ہو کے مجھے مروایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میری عزت ہے میری مارا کیسے؟ کوئی مطلب چھڑیوں سے، ڈنڈوں سے، کس طرح سے؟ ہاتھا پائی کی، بال وغیرہ نوچے میرے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کافی خون وغیرہ بھی میرے ہاتھوں سے. پولیس کو نہیں بتایا آپ نے؟ اس ٹائم انہوں نے مجھے اندر روم میں جب بند کیا ہے نا تو اندر روم میں قدرتی فون چارجنگ پہ لگا ہوا تھا جس روم میں انہوں نے میرے ہی روم میں. پولیس کو بتایا یا نہیں بتایا؟ 15 پہ جی میں نے کال کی تھی. پھر پولیس آئی؟ انہوں نے آ کے تو پھر مجھے یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اب باہر نکلو اب آپ کی. یہ کون سی پولیس ہے؟ کون سے ایریے کی بات کر رہی ہیں؟ کس تھانے کی، کس ضلع کی؟ یہ کچا کھو کا علاقہ ہے، چھب قلعہ اڈا تھانہ، ادھر کی یہ بات ہے. یہ خانے وال بتا رہی ہیں؟ خانے وال سے پیچھے آتا ہے کچا کھو. وہاں کی پولیس کو پتہ ہے آپ نے 15 پہ کال کی، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ جب ادھر میں نے 15 پہ کال کی انہوں نے کہا کہ اب آپ صلح کر لو. میں نے کہا میں صلح کی کوئی چانس نہیں. جب وہ مجھے بندہ مارنا چاہتا ہے، جان سے ختم کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ حق مہر بھی نہ دینا پڑے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب وہ اپلیکیشن میں نے کہا اب اس کی FIR کریں، کاٹیں آپ. یہ انہوں نے نہیں کاٹی تھی. اچھا پولیس نے FIR نہیں کاٹی تھی میری FIR. میں پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے، کیونکہ وہ پولیس بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. سلمان صاحب میرے HSO صاحب تھے اس ٹائم پہ جنہوں نے مطلب کہ میری FIR نہیں کاٹی تھی. تشدد کر کے چچا کے گھر بھی چھوڑا، ادھر بھی ٹارچر کیا. اس کے بعد پھر جب میں ادھر سے مطلب کہ باہر نکلی ہوں تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے جیسے تھے نا جاننے والے ادھر اسٹاپ پہ، انہوں نے ادھر بیٹھ بٹھا کے تو مجھے صلح کروائی کہ آپ اگنور کرو. آپ نے کہا کہ وہاں سے انہوں نے مجھے چچا کے گھر سے بھی نکالا، آپ چھوڑ کے آ گئی. جی. اب پھر اس کے بعد یہ ہوا نا کہ بعد میں پھر جب میں باہر آ گئی ہوں، جب ادھر سے بھی ٹارچر کر کے گھر سے نکال دیا، چچا کے گھر سے بھی نکال دیا ہوا ہے. اس کے بعد میں حج کے دن کی رات میں میں در بدر روڈ کے اوپر پھر رہی تھی. میں ادھر سے آئی ہوں، وہ مجھے راضی خوشی کر کے لے کے آیا، خود ساتھ آیا. لاہور میں آیا 3-4 دن وہ ادھر رہا ہے آ کے. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد مجھے بنا بتائے بھائی یارو مددگار میرے سے پیسے بھی جو تھے میرے پاس 5 تھوڑے بہت تھے وہ بھی، موبائل بھی، اس بچی کو بھی بنا بتائے اٹھا کے تو وہ یہاں سے لے گیا. پھر میں نے ادھر کے تھانے میں بھی مطلب کہ اپلیکیشن دینا چاہیے لیکن میری کس سے نہیں. یہاں کون سے تھانے میں اپلیکیشن دی؟ کوٹ لکھپت کے تھانے میں دی تھی میں نے، لیاقت آباد میں. اچھا تو اب آپ کے جو بھائی ہیں جہاں میکا ہے آپ کا، وہ بھی آپ کو نہیں رکھ رہے؟ نہیں. اچھا بھائی بھی نہیں رکھ رہے آپ کو؟ کیونکہ ایک تو بابا کافی مطلب کہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ہائلائٹ کرتے ہیں بنا کسی بات کے. وہ کہتے ہیں ادھر واپس جاؤ، تمہاری غلطی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے. ایک بیٹی کیسے بتائے گی کہ اگر اس کی ماں ہوگی تو ماں اپنی گود میں اس کی گود میں سر رکھ کے اپنے آنسو بتائے گی کہ ماں میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. باپ مجھے ٹارچر کرتا تھا اور بہنوں نے یہ کہا کہ تم ادھر واپس جاؤ بس صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں. تو اس نے اگر صحیح ہونا تھا 5 سالوں میں اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میرا بینک بیلنس سب کچھ وہ کھا گیا. اب آپ کا مطالبہ کیا ہے؟
اب یہ کہ مجھے ادھر سے بھی انصاف ملے اور ادھر سے یہ کہ میرے اب جو زندگی کے میرے 4 بچے میرے رہ گئے، مجھے میرے 4 بچے مجھے ملنے چاہیے، اور ان کو یہ کہ میں ایک تحفظ دے تاکہ ان کا بھی کوئی سرکٹ بنے. پیچھے 3 بچے جو میرے تھے وہ بھی رول گئے، آگے کی بھی یہ بچی، اب جو ایک بچی یہ بھی رول گئی، اور بربادی تو میری ہوگی، ختم ہوگی، اسی آگے تو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا. چلیں جی ٹھیک ہے. خاتون کا یہ کہنا ہے کہ اسے انصاف ملنا چاہیے. شادیاں 2 کی، پہلے نے بھی ایسے ہوا، پھر دوسرا واقعہ بھی آپ نے سنا، اور میکے بھی والے نہیں رکھنا چاہتے. وہ کہہ رہی ہیں کہ والد صاحب بھی زور دیتے ہیں، گھر والے بھی. انصاف وہ چاہتی ہیں مجھے ملنا چاہیے کہ میرے بچے ہیں. تو ناظرین آپ بھی اس میں کچھ کہنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. متعلقہ اتھارٹیز اس پہ ایکشن لے سکتی ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.